بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج 21 مارچ ہے سن 2022۔ آج انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ البقرہ کی آیات 261 سے لے کے 265 تک۔ ان تمام آیات کا مکمل ترجمہ سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے، اور پھر انتہائی آسان الفاظ میں عمومی مفہوم سے کیا گیا منظوم ترجمہ اپنی جانب سے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ کہ وہ کس قدر پسند فرماتا ہے اس مال کے خرچ کو جو اس کی راہ میں کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ اس کی برکات پہ غور کیجئے۔ آپ نے جو روپیہ یا جو بھی چیز نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کی، تو اس کے بدلے میں من بانگے آپ کو جو کچھ ملتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزوئی عطا فرماتا ہے۔ وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج و خوف کا موقع نہیں۔ غور کیجئے اس نقطے پہ۔ جب آپ صدقات و خیرات کسی کو دیتے ہیں تو وہ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اس لیے جس انڈیویجول کی آپ مدد کر رہے ہیں اس پہ احسان جتانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، یا اس کو بار بار یہ بتانے کا کہ تمہیں ابھی تو دیا تھا۔ ہمیں حق نہیں ہے، ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے معاف فرمائے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور کا میہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ یعنی اگر آپ نے احسان رکھ کر کسی کی مدد کی تھی تو وہ ضائع سمجھیں آپ۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ بخلاف اس کے کہ جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے
جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل دے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے، واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی اہم آیات تھیں سورہ بقرہ کی 261 سے 265۔ اب ان تمام آیات اور اس کے ترجمے کا عمومی مفہوم انتہائی آسان الفاظ میں منظوم انداز میں پیش کروں گا۔ دیتا ہے بے حساب اس بندے کو اللہ، دیتا ہے بے حساب اس بندے کو اللہ، کرتا ہے جو نظر اللہ کی راہ میں، کرتا ہے جو نظر اللہ کی راہ میں، پھر حسن اطاعت یوں کہ جتاتے بھی نہیں۔ غور کیجئے، پھر حسن اطاعت یوں کہ جتاتے بھی نہیں، انہی پہ ہوں گی بس مہربانیاں رب کی، انہی پہ ہوں گی بس مہربانیاں رب کی۔ نرم گوئی ہے پسند درگزر بھی خوب ہے۔ غور کیجئے اس شعر پہ، نرم گوئی ہے پسند درگزر بھی خوب ہے، احسان نہ جتانا کبھی کر کے بھلائی۔ بہت اہم، احسان نہ جتانا کبھی کر کے بھلائی، دکھاوا نہیں پسند رب کو تو باز رہو تم، دکھاوا نہیں پسند رب کو تو باز رہو تم، کافر کو دکھاتا نہیں نیکی کا وہ رستہ، کافر کو دکھاتا نہیں نیکی کا وہ رستہ، جو مال ہوا خرچ راہ میں رب کی۔ غور کیجیے، جو مال ہوا خرچ راہ میں رب کی، ہوگا مقام اس کا بلند رب کی نظر میں۔ سبحان اللہ، ہوگا مقام اس کا بلند رب کی نظر میں۔ ناظرین کرام، اس نقطے پہ غور کیجیے، ہمارا دنیا میں ایک ہی مقصد ہے، ہم جو عمل کریں اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے، اسے قبول کر لے، اور اگر ایسا ہو جائے تو سمجھیں آپ نے دنیا اور دین سب کچھ حاصل کر لیا۔ آپ پہ اتنا فضل و کرم ہوگا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ بقرہ کی آیات 266 سے لے کے 270 تک کا ترجمہ اور منظوم ترجمہ پڑھیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔